بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز فاطمہ میں ویلکم. ویورز، شبانہ ہاؤس میں ون ڈش پارٹی ہوئی اور ون ڈش پارٹی کے پیچھے ہی ایک ولاگ بنایا گیا، مگر اب تک کسی کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اس ون ڈش پارٹی کے پیچھے اصل مدعا کیا تھا. ون ڈش پارٹی کے پیچھے اصل شخص کون تھا؟ کس شخص کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے ون ڈش پارٹی رکھی گئی تھی؟ اس چیز کا اب تک کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے. آپ سب یہ جانتے ہیں کہ صدف باجی سے ان کے حالات پہلے بہت اچھے تھے، ملنا جلنا تھا، پارٹیز تھیں، آنا جانا تھا، کھانا پینا تھا، مگر سڈنلی ان کی صدف سے ہو گئی تھی بات خراب. اور جب صدف سے بات خراب ہوئی تو اس حد تک خراب ہو گئی تھی کہ اس کے نیو فلیٹ کی ویڈیو تک انہیں ڈیلیٹ کرنی پڑی، جو آئی تھنک انہوں نے اس کی بغیر پرمیشن کے بنائی ہوگی ویڈیو اس کے سامنے، مگر اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں اس کو اپلوڈ کروں گی یوٹیوب پہ. اور ظاہر ہے اپنے گھر کی ویڈیو آپ نے پراپر جب تک نہیں دکھائی تھی جب تک اس کی پوزیشن، اس کی تیاری ڈن نہیں ہو گئی. اور اس کا فلیٹ جو کہ بالکل نئی چیز ہے، نئے لوگ ہیں، نئی جگہ ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے اس وقت تک کچھ قرآن پاک کا بھی ہو سکتا ہے ختم نہ کروایا ہو، نظر نہیں اتروائی ہو، تب تک تو ظاہر ہے کسی بھی چیز کو سامنے ایکسپوز کرنا خود موت کے منہ میں آنا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے ان کو منع کیا، ان کی آپس میں بات خراب ہوئی اور اتنی بات خراب ہو گئی تھی کہ یہ آپس میں ملے تک نہیں. اور اس کے بعد کیا ہوا، لوگوں نے شور مچایا کیونکہ لوگوں کو تمام نالج تھی کہ بھائی ان کا چینل ہے، ان کو اپنے کانٹینٹ کے لیے لوگ بنانے ہیں، کیونکہ اپنے ان لاس سے ان کی نہیں بنتی تو آبویسلی انہیں صدف ہے، سمیرہ ہے، ایک فضا ہے، ظاہر ہے جو ابراڈ رہتے ہیں وہ بار بار نہیں آ سکتے، مگر جو قریب کے ان کے جو دوست ہیں اور جو کانٹینٹ میں یوز ہو سکتے ہیں ان کو یہ کسی طرح نہیں چھوڑتے. اب ہو کیا رہا تھا کہ صدف کا نام بار بار لوگ لے کے پوچھتے تھے کہ بھائی ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو رہی. تو اس سے پہلے بھی انہوں نے صدف سے خود ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ صدف اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ ویڈیوز میں نہیں بولتے، وہ صرف آ کے بیٹھتے ہیں اور یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر کیمرہ ڈالا جائے یا وہ کچھ بات کریں یا ان کی کسی بات کو کانٹینٹ بنایا جائے. اسی وجہ سے ہوا کیا تھا کہ تقریباً 6 یا 7 مہینے، یہ میں آپ کو منیمم بتا رہی ہوں، ان کی ان سے بات نہیں بنی تھی. اور یہاں پر جو اصل جو مدعا ہے ون ڈش پارٹی کے پیچھے وہ ہیں صدف صاحبہ. صدف کو بلایا گیا، ظاہر ہے آگے ابھی ابراہیم کی برتھ ڈے آ رہی ہے، تحسین کی شادی بھی آنے والی ہے، تو ان کو نئے لوگ چاہیے. ظاہر ہے اپنی فیملی کا کانٹینٹ بناتے بناتے اور سیم لوگوں کو دیکھتے دیکھتے بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو ان کے کانٹینٹ میں جان کیسے آئے گی جب نئے لوگ نہیں آئیں گے. آپ نے یہ دیکھا کہ صرف ان کو بلانے کے لیے انہوں نے ون ڈش کی، کیونکہ اگر صرف صدف ہی آتی تو پھر تو وہی بات ہوتی کہ بھائی صدف کو بلایا، صدف آ گئی. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا، ون ڈش پارٹی کی گئی اور ون ڈش پارٹی کے پیچھے یہ گیم چھپایا گیا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جس اینگل پہ بھی وہ بیٹھی ہوئی تھی صدف باجی، نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سے بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ وہ ولنگ ہیں. اور شروع میں تو انہوں نے اپنا چہرہ کافی چھپانے کی کوشش کی، جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس وقت بھی وہ سامنے نہیں آئی. جب گڑیا کی ویڈیو میں دیکھا گیا ایک آدھ جگہ پہ وہ کچن میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس نے کیمرہ فیس نہیں کیا. حالانکہ اس نے جو بچی نے گفٹ بنائے تھے، وہ بریسلیٹ بنایا تھا، وہ تمام چیزیں دی گئیں، لیکن زیادہ تر ان کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے. وہ خود ولنگ نہیں تھی کیمرے کے سامنے آنے کے لیے، کیونکہ جو شخص خود چاہتا ہے نا کیمرے کے سامنے آنا، وہ باتیں بھی کرتا ہے، وہ سامنے فیس بھی ریویل کر دیتا ہے. لیکن یہاں کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، تو ساری چکر بازی سمجھ میں آ چکی ہے کہ اپنا ایک کانٹینٹ کے لیے مزید فرد کو بلانا جو ہے اور کانٹینٹ اور ویوز لینے کے لیے انہوں نے اس بندی کو یوز کیا ہے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو فیملی ہے وہ بہت ڈیسنٹ فیملی ہے، اور انہوں نے جو ان سے دوستی جو کم کی تھی وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. وہ کیوں ہٹے تھے؟ اس لیے کیونکہ ان کو اپنی بیٹی کا فیوچر عزیز ہے. ان کی ویڈیوز میں ہر طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں کیا کچھ لوگ نہیں کہتے، تو وہ چیزیں وہ تو فیس کر سکتا ہے جس کو ڈالرز کمانے ہو، جس کو پتہ ہو کہ یار ٹھیک ہے تھوڑا سا ذلیل ہو جاؤ تو کیا ہے، ہماری تو سورس آف انکم یہی ہے. اور یہ تمام یوٹیوبرز کا مسئلہ ہے.
لیکن جس کو کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے، جس کی اپنی فیملی ہے، جس کی اپنی بیٹی ابھی ایک ٹین ایج میں داخل ہو چکی ہے، اس کو اس کی عزت کا، اس کے فیوچر کا، اس کی شادی کا، اس کی پڑھائی کا، تمام چیزوں کا سوچ رہا ہے، اس طریقے سے وہ ان سے خود دور ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے پیسے کی وہ خود بھاگتا ہے، یہ ہوتا ہے نا، یہ روزگار ہوتا ہے یوٹیوب، اس کے لیے ان کو نئی نئی چیزیں، نئے نئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو ان کی گڑیا بازی جو ہیں ان کے بھی میں بتا دوں ذرا، ایک تو گاڑی میں سے جو ہڈیاں ملی ہیں نا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا بھائی، گاڑی میں وہ کہہ رہی ہے بلی گھس گئی۔ ارے بھائی بلی گھس گئی، کہ آپ گاڑی کو 1-2 مہینے کے لیے، 10-15 دن کے لیے چھوڑ کے چلے گئے جو بلی گھس گئی؟ یا شیشے آپ نے کھول دیے تھے گاڑی کے؟ یا کوئی ایسا ہی شخص تھا جس نے بڑے مزے سے کھانا کھا کے ہڈیاں وہیں ڈال دی؟ تو یہ چیز یہ ابھی تک جج نہیں کر پائی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا گڑیا کو کہ کیا ہے، کیا چیز ہے جو ہڈیاں اندر پڑی ہوئی ہیں۔ میں نے تو آج تک کوئی ایسی گاڑی نہیں دیکھی جس کے اندر ہڈیاں پڑی ہوں باقاعدہ۔ اب یہاں پہ ایک بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے جو ان کے اپنے گھر کا کور ایلیمنٹ ہے۔ یہاں پہ میں کہوں گی تحسین اور محسن کے درمیان جو انہوں نے ڈسکریمنیشن، یعنی کہ جو فرق انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب سب لوگ چیزیں لا رہے تھے تو محسن، جو کہ ظاہر ہے جس کا کوئی فرض بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ تحسین بھی کچھ نہیں لایا بلکہ اور وہ بھوکا ہی رہ گیا چکن کڑھائی کے پیچھے، لیکن یہاں پہ محسن بیچارہ جو بھی اس کی سمجھ میں آیا، کیونکہ ظاہر ہے عورت نہیں ہے، وہ آدمی ہے، باہر سے آیا، وہ چنا چاٹ لے آیا۔ اب چنا چاٹ لانا یا تو اس کی غلطی تھی یا اس کا کوئی قصور تھا، جس پہ پہلے جو ہے ان کی اماں نے کہا نہیں بھائی بھوک مر جائے گی۔ پھر جناب کیا ہوا کہ گڑیا صاحبہ آئیں اور گڑیا صاحبہ نے پوچھا یہ کون لایا؟ جب پتہ چلا کہ محسن لایا ہے چنا چاٹ تو پھر فوراً کہا گیا نہیں 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 بھوک مر جائے گی۔ اور کس کے سامنے کہا؟ معطر کے سامنے۔ معطر کو کیا فیل نہیں ہوا کہ اگر میرا ہسبینڈ اور تمہارا بھائی کوئی ایک چیز لے آیا تو بجائے اس کو انکریج کرو، اور جبکہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ وہ سینسٹیو ہے، اور آج مجھے سمجھ میں آ چکا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی کے پیچھے یہ اماں اور بہنوں کا رویہ ہے۔ جب سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی یہ چیز ہم شاید کھانے کے ساتھ نہ کھائیں تو خاموش رہتے، اس کو کہہ دیتے ہم بعد میں کھا لیں گے، کوئی ایسا تو چیز نہیں، تو ختم ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک بات بتاؤ، کیا حلیم کھانے کے ساتھ کھاتا ہے کوئی بندہ؟ حلیم بھی تو تھا نا اس وقت، وہ بھی بالکل ہٹ کے چیز تھی، اور کوئی بہت سارے مینیو تو تھے نہیں اس میں، بہت سارے آئٹم نہیں تھے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر والوں کی کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ چلو یار جیسی بھی چیز ہو، جو بھی ہو، لیکن ہم پھر بھی سوچتے ہیں کہ یار نہیں یہ محبت سے لایا ہے، اس میں محبت ہے۔ جب ان کی امی کہتی ہیں نا کہ نہیں چیز چھوٹی بڑی نہیں دیکھی جاتی بلکہ محبت دیکھی جاتی ہے کہ اس انسان کے دل میں کتنی محبت ہے، تو جب اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آئی ہے تو آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ آپ کے مطلب کی نہیں تھی۔ اگر محسن یہاں پہ کوئی کھانے کی ڈش اٹھا کے لے آتا، کوئی بھی کھانے کا آئٹم ہوتا، تو گڑیا بڑے مزے سے کھا لیتی اس کو۔ اب کیا ہوا، معطر بیچاری ہی لے کے جا رہی تھی چاٹ، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یار یہ بندہ لایا ہے کھانے کی ایک چیز، تو ظاہر ہے اس کو قدر تھی۔ حیرت یہ ہے کہ آپ کو قدر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ذلیل یہ خود ہی کرتی ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ ویڈیو بن رہی ہے، ہر چیز ان کی اپلوڈ ہو کے ریکارڈ بن جاتی ہے، تو پھر بھی اتنی تمیز نہیں ہے۔ تحسین سے تو بہتر ہی ہے، تحسین تو کچھ بھی نہیں لایا تھا، کیونکہ ونڈش پارٹی صرف لیڈیز ہی کی ہو رہی تھی، لیڈیز کی طرف سے تھی، چلو پھر بھی اس نے کیا تو اچھا کیا، جو بھی وہ اپنی طرف سے کر سکا۔ اچھا یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جس طریقے سے امبر اور گڑیا، ہم نے بھی دیکھا ہے بھائی دونوں بہنوں کے بچے ہوتے ہیں، دونوں اپنے بہن بچوں کو، ایک دوسرے کے بچوں کو بہت پیار کرتی ہیں، گودوں میں لیتی ہیں، چیزیں دیتی ہیں۔ یہاں پہ جب سے امبر کے یہاں ابراہیم ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ گڑیا کی کوئی خاص موٹیویشن ابراہیم کی طرف نہیں ہوتی۔ جیسے ہمیں آپس میں بہن بھائیوں کو بچے بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا بات ہے کہ میں نے آج تک ابراہیم کی طرف وہ موٹیویشن گڑیا کی نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے تمہارے اپنے بیٹے ہیں، لیکن بہن کا بیٹا، اور تم سے کافی چھوٹی بہن ہے، اس کا بیٹا، کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہے گا اس کو گود میں لینے کا؟ اور واقعی میں نے دیکھا کہ دونوں بچے پھر رہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا کہ ابراہیم کو گود میں لے کے پیار کیا ہو، وہ صرف اپنی ہی بچی کو پیار کرتی ہے۔ تو یہ چیز یہ دکھتا ہے کہ ایک انسان ظاہر ہے اس کے اندر ایک نیچر اللہ نے بنائی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود غرض ہوتے ہیں، تو وہ خود غرض ہی رہتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ چنا چاٹ جو بنی تھی، چنا پلاؤ جو بنی تھی، مٹر پلاؤ، اس کے ساتھ کیا چنا چاٹ نہیں
खा सकते थे बहुत अच्छी तरह। और दूसरी बात, अगर मौतर लेके गई थी तो वो भी तो खाने के टाइम ही पे लेके गई थी ना। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसपे आप इसको ये कह सकें कि नहीं भाई ये बहुत ही आउटडेटेड चीज़ है या बिल्कुल टाइम से बाहर ये चीज़ लाए हैं, बहुत ही ख़राब चीज़ है। बात यह है कि जो शख्स सेंसिटिव होता है उसको तो और ज़्यादा अपने से करीब करना चाहिए, लेकिन ये फ़न शायद इनको नहीं आता। व्यूवर्स, यहाँ पर आपको शायद लास्ट के टाइम में कुछ ना कुछ थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा है, उसके लिए मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ। ज़ाहिर है फैमिली ओरिएंटेड है, कहीं ना कहीं हो जाती है प्रॉब्लम, उसके लिए आई होप कि आप लोग इस गलती को इग्नोर करेंगे और अपने आप को सही करने के बारे में भी गुड़ियाबाजी नहीं सोचती। फ्रेंड, यहाँ पर हो चुकी है वीडियो एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर दिया कीजिए ताकि हमारी और आपकी दोस्ती हो जाए पक्की। मिलेंगे नए ब्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।